الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کی نشست نمبر 29 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلاصہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کی جماعت میں خاص مقام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ شروع کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر کسی نبیوں کو ہم دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ جو نبیوں میں نام آتا ہے یا رسولوں میں جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت کون ہے؟ ابراہیم اور آدم کے درمیان کون ہے؟ کہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں خاص مقام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم سے آدم کے درمیان سب سے معتبر کون ہے؟ ان کے درمیان، یعنی ابراہیم تک نہیں، ابراہیم تک کے درمیان جو ہے حضرت نوح ہے، اور حضرت ابراہیم سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب سے ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی آتے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے، اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے بہت مشابہ، یعنی کہ اپنے اجداد امجد سے بہت مشابہ تھے، یعنی کہ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی کہ محمد کو دیکھو، یعنی کہ مجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جدائے امجد کو سلام کیا اور انہوں نے جواب میں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو الفیضان بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً کوئی 2585 سال قبل تھا، اور تقریباً 57 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اولاد کے لیے خدا سے دعا کی، اور تقریباً 86 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے گھر ایک اسماعیل یعنی کہ ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پیدائش کے چند دنوں بعد محکم خداوندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے اسماعیل کو سرزمین مکہ کے رائے کے وقت میدان میں چھوڑ آئی، جس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ نامودار ہوا۔ چنانچہ زمزم کے چشمے کے نامودار ہوتے ہی مکہ مکرمہ میں آباد اور نکاح سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں پانی نہیں تھا، جب پانی آ گیا تو لوگوں نے آبادی کی طرف اس طرف ایک رخ کر لیا۔ اسی 80 یا 99 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختنے کرنے کا حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختنہ خود کی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 30 سال کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بحکم خدا اپنے ساتھ ملا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اچھا، یہ دنیا کی پہلی لفٹ بھی بنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کرتے کرتے وہ جو مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے تو وہ مقام ابراہیم کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے، تو یہ دنیا کی پہلی لفٹ بھی تھی جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ابراہیم کو، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو وہ لفٹ اوپر جاتی یعنی کہ کبھی نیچے آتی، اور یہ معجزہ تھا۔ اور اسی دوران پھر آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ حجرہ اسود کا وہ جو پتھر تھا وہ کہاں سے کیسے آیا تھا، جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا پتھر۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ 100 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے 2 بیٹے اسحاق اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بشارت دی کہ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق بڑے خوش نصیب و برکت ہوں گے اور بڑی قوموں کے جد اعلیٰ بھی ہوں گے۔ قرآن مجید میں 25 سورتوں میں تقریباً کئی جگہ پر 63 جگہ پہ یا کئی زیادہ جگہ پر آپ کا تذکرہ بھی آیا ہے. اس کے علاوہ اما پارہ کی صورت میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفوں کے نازل کا ذکر بھی الفاظ میں آیا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک حضرت سارہ ہے، سارہ میں سے پیدا جو ہوئے ہیں وہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جو حضرت ہاجرہ میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان میں سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ اسماعیل۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئے ہیں۔ بظاہر تو لوگ بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر جیسے ہی حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں یا مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی نبی ہیں، اور جو آپ علیہ السلام ہیں وہ عربی نبی ہیں اور عرب میں سے اتارے گئے۔ اور حضرت اسماعیل کے اور آپ علیہ السلام کے شجرہ اس لیے بھی زیادہ انمول ہے کہ آپ علیہ السلام کے شجرے میں صرف ایک ہی نبی ہے، اسماعیل کے بعد آپ علیہ السلام ہی آئے ہیں۔ تو اسی لیے یہودیوں کو ایک چڑ تو ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ جو معتبر آرائشیں ان کو بنی اسرائیل میں دی گئی تھی وہ اب بنی اسرائیل سے چھین لی گئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل ایک قسم کی منافق قوم بھی ہو گئی ایک طریقے سے، ہفتے کو مچھلی کے شکار کا منع کیا اور وہ کرتے رہے، پھر تفصیلی اس کا قصہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننا، ہر چیز میں حجت کرنا، بحث کرنا، مباحثے کرنا، ہر چیز کے اوپر عقلی دلیلیں لینا دینا، لوجک مانگنا کرنا، انبیاء کی باتوں کو نہ ماننا، جو جس چیز پر ان کا دل آمادہ ہو اسی کو ماننا، باقی کو نہ ماننا۔ تو پھر اسی لیے ان سے یہ لقب چھین لیا گیا، جو لاڈلی قوم تھی وہ لاڈلی نہیں رہی، اور جب لاڈلے سے لاڈلے کا وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور ایک شعر ہے کہ ہم تو دشمن کو بے پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی نظر سے گر گئی، کیونکہ یہ اللہ ہی کو دھوکہ دینے لگ گئی، اور اس نے دھوکہ دری کے اندر ابلیس سے مشاورت کر لی اور ابلیس سے ہاتھ ملا لی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کی شورا کے اندر، ابلیس کی جو شورا جو کتاب اپنا مضمون لکھا ہے اقبال نے، ابلیس کی شورا میں اقبال نے پورا تفصیلی کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ابلیس کی شورا کیا ہے اور کس طرح سے ابلیس کی شورا لگتی ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے مشاورت ابلیس کے ساتھ کی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیا، اور وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ان سے وہ لاڈلاپن کا لقب چھین لیا گیا، کیونکہ یہ نافرمان قوم رہی ہے۔ جب نافرمانی ان لوگوں کے اندر آ جائے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ اللہ جانتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مگر اللہ ڈھیل دیتے تھے کہ نہیں جی چلو کبھی نہ کبھی تو یہ سچے دل سے یاد کرے گا، چلو جی جھوٹا ہی موٹا صحیح۔ جیسے فرعون تھا، جانتا تھا کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، رات بھر اللہ سے مانگتا اور دن بھر آ کے خدائی کا دعویٰ کرتا۔ اسی طرح سے اور لوگ بھی گزرے ہیں، وہ سنم کے بت کی پوجا والے، اللہ جانتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، مگر اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جب سچے دل سے ہماری طرف لوٹے گا تو یہ تمام غلط چیزوں کو لات سے اڑا دے گا، جوتے سے اڑا دے گا، یہ تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دے گا اور ہماری طرف سچے دل سے آئے گا۔ وہ جو سچے دل سے آنا ہوگا وہ اس کا سب سے بڑا مخلصانہ انداز ہوگا، اس مخلصانہ انداز کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے وہ بدو کی جو حدیث ہے جس میں 25 سوالات ایک بدو نے آپ علیہ السلام سے کیے، تو اس میں کئی جگہ ایسے سوالات تھے اور باقاعدہ طور پر منتخب حدیث کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور کئی جگہوں پہ ارشاد ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان تو خطا کا پتلا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اپنی غلطی پر ڈٹا رہنا اور اسی کو حق ماننا وہ مسئلہ خراب کرتی ہے۔ بنی اسرائیل اسی چیز پر اڑے رہے کہ نہیں جی ہم بس ہم ہیں، ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہم تو ہم ہیں کیونکہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں۔ اور یہی وہ تکبرانہ انداز ہے جو اگر آج ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہماری کچھ قوموں کے اندر بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ ایک پٹھان قوم 5,500 سال پرانی تاریخ رکھتی ہے، وہ بنی اسرائیل سے شجرے ان کے حضرت عمر حضرت خالد بن ولید سے ملتے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو 5,500 سال پرانی بنی اسرائیلی تاریخ سے ملتے ہیں، مگر ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، بہت سارے لوگوں نے توبائیں کی، بنی اسرائیل میں جو 12 قبیلے بنے ان میں بہت سارے لوگوں نے توبائیں کی، بعد پہ شروع میں تو نافرمان رہے، وہ یعقوب علیہ السلام کے قصے میں جو بات آئے گی پوری، بعد میں انہوں نے کئیوں نے معافیاں مانگی، باپ نے معاف کیا پھر بعد میں۔ تو اسی وجہ سے آج جو قومیں ہیں وہ ایک بات پہ اڑ جاتی ہیں، اور اڑ جانا تو یہ تو مومن کی صفت ہی نہیں ہے، مومن تو جھکنے کا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کون اپنا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتے، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔
یہ جو مومن ہے یہ اللہ کے حضور کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتا. انسان کے سامنے یہ عاجزی اختیار کر سکتا ہے، مگر وہ جھکنا جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے ہے. انسان کے سامنے یہ غلطی تسلیم کر سکتا ہے، مگر وہ سچے دل سے مخلصانہ ہونا اللہ کے سامنے ہے. اللہ کے سامنے جھکنا. کیوں جھکنا؟ آج کے دور کے اندر ہر کسی کا اپنا ایک مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، ہر کسی کا ایک اپنا زاویہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، کام کرنے کا. علم کسی کے چاچا دادا کی جاگیر تو ہے نہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہو، نہیں جی وہی سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم عقل کے پاس بھی زیادہ ہو، جو اسکول کا تعلیم پڑھا ہوا ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ ہو. تو انسان جب جس چیز پر اڑ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز ویسے ہی ہے، تو جو علم اللہ نے انسان کو دیا ہوتا ہے اس علم سے اس کو اس چیز کو تراشنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ جی میں اس راہ پر نکلا ہوں، یہ کیا ہوگا. تو میری جو اپنی اسٹڈی ہے، میرا جو اپنا مطالعہ اور اتنی ریسرچ ہے، اس میں آج تک اس چیز پر پہنچا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شرک سے بڑا، پر میں یہ کہتا ہوں کہ معافی کے اعتبار سے تو جو تکبر اپنا یہ منافقت ہے یہ شرک سے بڑا بھی گناہ ہے. شرک تو جب معاف ہو سکتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لے. یعنی ایک بندے نے بتوں کی پوجا کی کئی سو سال تک کی، روتا رہا بتوں کے سامنے، پیروں کو اپنا اللہ بنا لیا، درگاہوں سے اولادیں مانگنا شروع کر دی، وسیلے سے نہیں ڈائریکٹلی. تو جب وہ اس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس گناہ کو تو معاف کر دے گا. مگر منافق انسان جو ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہے، کیونکہ منافق کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ پر ہے، اسے تو لگتا ہے دونوں ہاتھ میں لڈو، ادھر سے آ کے آپ کو کہنا، ادھر سے جا کے مجھے کہنا، ادھر سے جا کے تیسرے کو کہنا، سارے آپس میں لڑکے رہ جائیں گے. وہ منافق بیچارے کی سب سے بنی ہوئی رہے گی، یہ آپس میں سب ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. وہ جو منافق ہوگا اس کی آپس میں بنی رہے گی. اور ٹیپو سلطان نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے جتنا نقصان میرے اپنوں نے پہنچایا ہے کبھی کسی نے نہیں پہنچایا. تو بنی اسرائیل نے اس منافقت کو اختیار کیا ہوا تھا. ایک طرف تو وہ جاتے نبیوں سے ان کی باتیں پوچھتے، اور دوسری طرف ابلیس سے انہوں نے مشاورت کی. نبی ان کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے تو انہوں نے قتل کر دینا. 70 انبیاء کو ایک وقت میں قتل کیا انہوں نے، کئی لوگوں کو. پہلے یہ تو نہیں تھا نا کہ ایک نبی جو اترا ہے وہ پورے عالم کے لیے ہوتا تھا، اس میں بہت کم نبی ایسے تھے جو پورے عالم کے لیے ہوں گے. مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی تھے وہ الگ الگ علاقوں کے لیے آتے تھے، یعنی کہ کراچی کے لیے ایک، لاہور کے لیے ایک، یا الگ کسی علاقے کے لیے ایک. مگر یہ اسی طرح سے ابلیس کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور ان کے خلاف چلتے رہتے. تو یہ بنی اسرائیل جب تک اللہ کی مانتی رہی، انبیاء آتے رہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا رہا. اللہ آخر میں بھی انہیں ڈھیل دے دیتا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. مگر اللہ نے ان کو ایک موقع اور دیا کہ چلو تمہاری ساری غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تم نے جو انبیاء کو شہید کیا، تم نے جو ہیکل سلیمانی کو توڑ ڈالا، تم نے جو ظلم ستم ڈھائے، تم نے جو خون کی ندیاں بہائی، تم نے جو عیسیٰ کے خلاف سازشیں کی، تم نے جو موسیٰ کے خلاف قافلے نکالے، تم نے جو ہارون کو لڑوانے کی کوشش کی، تم نے جو اپنی اس پوجا پہ لوگوں کو لگوا دیا سامری جادوگر کے ذریعے بھینس اور بیل کی پوجا پر، وہ تم نے اس سے پہلے جو قصات کیے، تم نے جو جادوگری اختیار کی، وہ تمام چیزیں اللہ کہہ رہے ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. تمام چیزیں ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. شرط ایک ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر انبیاء کا سلسلہ عیسیٰ پر ختم کر دیں گے. اگر تم واقع میں ہی ندامت رکھتے ہو، شرمندگی رکھتے ہو اپنے اندر کہ تم واقع میں ہی شرمندہ ہو، تو ہم تو اللہ ہے، اللہ ہمارے مقابل کون ہو سکتا ہے، ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں. تو بظاہر اگر یہ کلام کہیں آئے تو کلام کے الفاظ تو یہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کہیں گے کہ بھئی ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں، اور تمہیں تمام بنی اسرائیل سے اونچا عہدہ دینے کو بھی تیار ہیں. کیا مانو گے؟ تو تمام کفریت اور یہودیت اور صہیونیت، زائنزم ایک آواز ہو کر کہتی کہ بالکل ماننے کو تیار ہے. اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ بنی اسرائیل سے بھی اعلیٰ درجہ ہمیں دیا جائے گا. تو کہا کیا؟ کہا ہم ایک اور نبی بھیجیں گے. انہوں نے کہا یہ بات تو کمال ہو گئی، یہ تو آپ نے کمال کر دیا اللہ پاک.
آپ ایک اور نبی بھیج رہے ہیں ہمیں غلطی سدھارنے کے لیے، اللہ بھیجے۔ اللہ نے کہا لو بھیج دیا اسماعیلی شجرے سے، بس یہاں آ کر ان میں انا پرک پڑائی، پھڑپھڑائی، اے اللہ ہم کو نہیں چاہیے اسماعیل میں سے نبی، تو بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے کہا اب اگر توبہ کرنی ہے تو ہماری شرائط پہ کرو۔ شرط کیا ہے؟ کہ آخری جو نبی ہم نے اتارے اگر تم نے اس کی نبوت کو قبول کر لیا، مان لیا، جو آخری نبی ہے، تو یاد رکھنا تم تمام امتوں سے افضل ہو جاؤ گے۔ یہ نبی تمام نبیوں سے افضل، یہ جدھر قدم رکھ دے وہ مٹی تمام مٹیوں سے افضل، یہ جہاں سے پانی پی لے وہ پانی تمام پانیوں سے افضل، یہ جس کنویں میں اپنا لباب پھینک دے وہ کنواں میٹھا شہد کی طرح ہو جائے، یہ جدھر سے کھجی کھا لے وہ درخت کھجیوں کے انبار لگا دے، یہ جدھر سے چلے ادھر رحمتیں نازل ہوں، بادل اس کے ساتھ ساتھ چلے، سارے معاملات اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ ہم اس کو ماننے کو تو تیار ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنی ضد پر اڑا رہے وہ ان کے اس پالیسی کو فالو کرتا ہے۔ کس پالیسی کو؟ کہ ضد پہ اڑا رہنا۔ وہ کسی نے بڑی عاجزی سے ایک اقوال کہا، انسان ہو تبھی خود غرض ہو، انسان ہو تبھی خود غرض ہو، غلطیاں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم تو اڑے رہتے ہو، بنی اسرائیل اڑے رہے کہ نہیں جی بس یہ چینج کر دو، بنی اسرائیل میں سے دے دو، ہم سے وہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، تم قبول تو کرو۔ کہا نہیں ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں کم چاہیے، مگر بنی اسرائیل میں سے۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل بھی جنت میں نہیں جا پائے گی جب تک محبوب مصطفیٰ سرکار دو عالم جنت میں نہ چلے جائے۔ مگر ان کی یہ قسمت خراب تھی، پھٹی تھی، یا ان پر وہ رحمت کی سکینہ نازل ہی نہیں ہونی تھی کہ جو اس ضد پر اڑے رہے۔ اور فائدہ جو منافقین کو تھا وہ آج بھی قوم زندہ ہے۔ منافقین آج بہت سارے مسلمانوں میں منافقین زندہ ہے۔ پوری دنیا میں قتل و غارت کرا دینے کے بعد یہودی آج مظلوم ہے، صہیونیت مظلوم ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ صہیونیت مظلوم ہے اور دہشت گرد مسلمان ہے۔ تو آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں بظاہر وہ چہرے سے مسلمان ہیں مگر منافق ہیں۔ تاریخ میں جتنا نقصان رومیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، بدھسٹوں نے، سورج کے پرستاریوں نے، اس کے علاوہ اپنا زیڈنزم نے، کسی نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان مسلمانوں کے منافق ٹولے نے مسلمانوں کو پہنچایا۔ کیونکہ یہودیوں نے تو انہیں استعمال کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کر کر آپس میں لڑوا ڈالا۔ اب یہ آئے لشکروں میں رہے، یہاں منافقت کا بیج ڈالا، خارجی قافلے نکلے، فلاں نکلے، منافق نکلے، لڑوا ڈالا سب کو۔ ادھر جا کے فلاں صحابی کو اس کے خلاف ورگلایا، اس کو اس کے خلاف ورگلایا، جنگ کے میدان میں لا کے صحابیوں نے تیر نہیں چلائے، بیچ میں سے منافقین نے چلوا کے جنگیں چھڑوا ڈالی۔ پھر قلم کی طاقت دکھائی، بنو امیہ کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کیا اور اس قلم سے وہ غلاظیت بخشی ان خمینی جیسے لوگوں نے، باقر مجلوسی جیسے لوگوں نے، نور الدین بھیروی جیسے لوگوں نے، غلام احمد قادیانی جیسوں نے، گھور شریعہ جیسوں نے، کہ انہوں نے جو غلاظیت اپنے قلم سے بخشی اور اس نے نکالی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بخشا ہے علم، وہ علم ہمارے جوتے کی نوک پہ تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو منافقت کا ایک بیج پنپ رہا تھا۔ امام ابن تیمیہ نے تو یہی کہا کہ یہ اہل تشیع جو شیعہ ہے یہ یہودیوں کے کھچر ہے، یہودی جب چاہیں گے مسلمان ملکوں کے خلاف ان کو چرائیں گے۔ تو یہ جو منافقت کا بیج استعمال ہوا وہ یہودیوں کی ہی رگ سے نکلا، اور یہودیوں کے اس بیج کو ہمارے مسلمانوں نے بہت اچھی طرح اپنا لیا، بہت اچھی طرح۔ بظاہر تو بہت سارے لوگ گھر میں بھی ایسے ہیں، چاچا کی نظر میں بہت اچھے ہیں، چاچی کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر چاچا چاچی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لڑوایا ہے۔ دادا کی نظر میں بہت اچھے ہیں، دادی کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر دادا دادی کے آپس میں ہی نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے کان بھرے۔ بھائی کی نظر میں بہت اچھے ہیں، بھابھی کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر بھائی بھابھی آپس میں ہی نہیں بن رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نند نے کان بھر دیے، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ کے نند کی سب سے بنی ہوئی ہے، ان بھائی بھابھی کی نہیں بنی ہوئی۔ پرائے گھر میں چلی گئی، شوہر سے بنی ہوئی ہے، ساس سے بنی ہوئی ہے، سسر سے بنی ہوئی ہے، اور شوہر کی ان سے بننے نہیں دے رہی ہے۔
اور ان کی شور سے بننے نہیں دے رہی ہے، اور پھر بڑی خوش ہو رہی ہے میرے ترے مارے. ایسے ترے تو قیامت میں پھر بکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے کہ جاؤ یہودیوں کی صف پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے بظاہر اس چیز کو تو لے لیا کہ جیسا حلیہ اختیار کرو گے ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کپڑے پہننے کو حلیہ کہا گیا، ہر اس عمل کو جو عمل کسی کی مشابت ہو، اب وہ منافقت ہو، موسیقی ہو، گلوکاری ہو، ڈانسنگ ہو، فتنہ ہو، عیب ہو، بہتان ہو، تہمت ہو، زندیق پن ہو، ملحد پن ہو، شرک ہو، کچھ بھی ہو، جو جس کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کو اسی کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. کسی نے سمجھانے کے لیے بہت اچھے مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ اللہ ہے اسی لیے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے اسی لیے اللہ اللہ ہے. ایک ارب گناہ غلطیاں کر بھی لو اور ایک بار معافی مانگ لو، وہ ساری غلطیوں کو مٹا ڈالتا ہے، کبھی تانا نہیں دیتا کہ تو اتنی غلطیاں کر کے آیا ہے. یہی اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کہ ہم تمہاری ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے اگر تم ہمارے حکم پر اب بھی لبیک کہہ کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو قبول کر لو. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ محمد سچے نہیں ہیں تو ہم تمہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہزاروں سال پہلے کے واقعات تھے، وہ ہم قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، محمد کے ذریعے تم تک پہنچا دیں گے. اور تم ان باتوں کو لے لو، سمجھ جاؤ کہ پھر ہم چاہتے ہیں. اور انسان کوئی ایک ارب گناہ اچھائیاں کر لے، ایک برائی کر دے تو ساری اچھائیوں کو جوتے کی نوک سے اڑا کے بولتا ہے تو نے یہ کیا تھا. یہ وہی بیج تھا یہودیت کا جو اس میں پلپلا رہا ہے. اور جی ساری چیزیں صحیح ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، بنی اسرائیل میں آنا کر دیا، ہوائیں چلتی، ہمارے کپڑے صاف ہو جاتے، ہمیں من و سلوات کھلائے، ہمیں میوات کھلائے، ہمارے لیے دریاؤں کو کھولا، ہمارے لیے پہاڑوں کو تراشا، ہمارے لیے باغ صبا بنائے، ہمارے لیے سب کچھ بنا ڈالا. مگر اللہ تو نے آخری نبی ہم میں سے نہیں بھیجا، وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے. اللہ کہہ رہے توبہ کر لو، وہ جو تم نے 70 نبیوں کو شہید کیا ہم وہ بھی معاف کر دیں گے، وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے اگر تم توبہ کر لو، سچے دل سے لوٹ آؤ ہماری طرف. پتھر کی لکیر بن کے کھڑے رہے. مجھے اوروں کا تو نہیں پتا، برن الحمدللہ حدیث پر اتنا یقین میرا ضرور ہے کہ قیامت کا سورج نکل سکتا ہے، حدیث کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا. مجھے اوروں کا تو نہیں پتا، پر اپنی ذات پر یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ میں منافق ہو کے نہیں مروں گا، کیونکہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہوا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، نفاق سے بری اور جہنم سے چھٹکارا. اور الحمدللہ اس فضیلت کو اللہ نے مجھ کو حاصل کرنے میں میری مدد اور نصرت فرمائی ہے. مگر آج مسلمان اس ٹولے میں آ کر، جیسے ہمارے حکمران طبقہ، بہت سارے طبقے، گھریلو معاملات میں بھی بہت سارے لوگ، گھر میں نند کی سب سے بنی ہوئی ہے مگر صرف بھابھی اور بھائی کی آپس میں نہیں بنی ہوئی. ہوتی چ جھگڑا ہے کس سے؟ یہ ہوتی ہے منافقت کا بیج. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہی تھا. حالات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب تفسیر حقانی میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن طارق، جن کو اپنا ازر بھی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بت پرستی کا ایک رواج تھا، اس لیے بابل اور نبیوں کے بعض مقامات کو اپنا باجزیات سلطان روم کھنڈرات میں تھا. اور مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے ہیں. یعنی کہ بہت سارے بتوں کی آج بھی نشاندہیاں ملتی ہیں، الگ الگ جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قصبہ اپنا حواز میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہیں. یہاں طوفان نوح سے بھی پہلے غالباً اپنا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ملک ارمانیہ، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے. یہیں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام طارق
ہے یا آزر لقب ہے یا چچا کا نام ہے. تفسیر حقانی. اور قرآن کے اندر کم و بیش 29 جگہ ان کا ذکر آیا ہے. نمرود کا خواب، بس یہ ایک میرے خیال سے اور پڑھ دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. نمرود کا خواب. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں. نمرود نے خوفزدہ ہو کر کہانوں سے دریافت کیا تو کہانوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا، ختم ہو جائے گا. اور نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ جن کا نام امیلا یا اپنا بلوانا تھا، تذکرہ انبیاء میں جن کا ذکر آیا ہے. اور جب یہ ماجرا سنا تو وہ تولد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے شخم اطار میں تھے، تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کانوں نے نمرود کو بتا دی. اس کے جو نجومی اس کے پاس موجود تھے اور کئی لوگوں نے اسے خبر دے دی. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی. ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنا سرگشت چوس رہے ہیں. یہ لفظ ہی کٹا ہوا ہے اس میں، کسی کو لفظ یاد ہے تو بتا دے. اس میں لفظ کٹا ہوا ہے، سرگش لکھا ہوا ہے، بیچ میں 2-3 لفظ کٹے ہوئے ہیں میرے خیال سے. چوس رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک ماں کے نظر آتے اور ماں میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے. یعنی بہت جلدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بڑھنا شروع ہو گئی. جتنا نارمل بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے اتنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے میں بڑے ہو گئے. بس آگے کا سبجیکٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھیں گے. ایک کلاس بیچ میں رہ گئی تھی تو کل مکمل کر لیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فطرہ یہود اور ان کی ان پلاننگوں سے، ان کے ان عملیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.